الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پروگرام معلومات قرآن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تمام کبریائی، تمام بڑائی، تمام شکر احسان میرے اللہ اس پاک رب ذات کے لیے ہے کہ جس کی مہربانی سے، جس کی توسط سے آج میں اور آپ قرآن مجید سے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کے بارے میں کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، اور اس پہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ ذرا غور کیجیے گا کہ یہ بات کس نے فرمائی، یہ بدعا کس نے دی، اور اس پہ آمین کس نے فرمایا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بات کتنی ویلڈ ہوگی، یہ بات کتنی حقیقی ہوگی، اس بات میں کتنا وزن ہوگا، اور یہ بات کتنی 100% سچی ہوگی۔ لیکن کیا اس پورے رمضان میں نے اور آپ نے اپنے گھر والوں کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ کرایا یا خود اس بات کی اہمیت کو سمجھا؟ یہ میرے اور آپ کے غور کرنے کی بات ہے۔ ناظرین محترم، ابھی وقت گیا نہیں ہے اور اب تو سیزن کا آغاز ہو گیا ہے۔ سیزن میں تو محنت بھی زیادہ لگتی ہے، وقت بھی زیادہ لگتا ہے، اور کمائی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کا سیزن اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ آپ اگر کاروبار کرتے ہوں تو آپ کاروبار میں زیادہ سے زیادہ وقت دیتے ہیں چونکہ زیادہ سے زیادہ آپ کمائی کر سکیں، زیادہ سے زیادہ محنت کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کمائی کر سکتے ہیں۔ آپ اگر جاب کرتے ہوں تو اس میں بھی اوور ٹائم کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں بھی خوب محنت کا سلسلہ ہوتا ہے، تاکہ بھرپور طریقے سے آپ محنت اور وقت دیں گے، اسی حساب سے پھر آپ کا اپریزل بڑھتا ہے، آپ کا نام اچھا جاتا ہے، سارا کچھ اچھا ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اسی ایکٹیویٹی کو اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے دین میں استعمال کریں۔ ہم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں، ہم اپنے گھر والوں کو ان بخشش کرنے والوں میں ہو جائیں جس کا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا۔ ناظرین محترم، سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، ہر وہ شے فنا ہو جانی ہے جو اس دنیا میں ہے، وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات میرے رب کی ہوگی۔ ذرا غور کیجیے گا کہ پچھلے سال سے لے کے اس سال تک، پچھلے رمضان سے لے کے اس رمضان تک ہمارے ساتھ کتنے ایسے لوگ تھے جو اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ہمارے دوستوں میں بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے کلیگس میں بھی ہو سکتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس سال ہمارے رمضان میں ہمارے ساتھ اس رمضان میں نہیں ہیں۔ پچھلے سال تو دور کی بات ہے، آپ چند دنوں میں دیکھ لیجئے کہ کتنے ایسے ملیں گے آپ کو جو آپ کے ساتھ ہیں اور جن کا انتقال ہو گیا ہے۔ ابھی حال ہی کی بات ہے کہ 15 رمضان میں ہمارے ہی ایک جاننے والوں کا انتقال ہوا ہے۔ وہ افطار کے بعد مغرب کی نماز پڑھنے جا رہے تھے اور ان کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا ہے۔ ذرا اندازہ لگا لیجئے، نہ ان کو پتہ تھا کہ ان کا انتقال ہو جائے گا، اور نہ مجھے پتہ ہے، نہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا انتقال کب ہوگا۔ اس انتقال سے پہلے آئیے میں اور آپ مل کے بھرپور تیاری کریں، میں اور آپ مل کے اپنے گھر والوں کو بھرپور تیاری کروائیں، چونکہ جہنم کی آگ ایک بڑی آگ ہے۔ ہم بنا تیاری کے کیا آفس جاتے ہیں؟ بنا تیاری کے کیا ہم کوئی کام کرتے ہیں؟ کیا بنا تیاری کے ہم آفس میں اگر جائیں گے تو یقیناً آپ کو باس بھی بولے گا
اور اگر بنا ڈریسنگ اس کے سمجھ میں نہ آئے، ہم نے ڈریسنگ کے حوالے سے تیاری نہ کی ہو، تو یقیناً باس آپ کے اوپر غصہ بھی کرے گا، آپ کو 4 باتیں بھی سنائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو باقی کولیگ کے سامنے بے عزت بھی کرے۔ ذرا اندازہ لگا لیجئے کہ بنا تیاری کے اگر ہم اس پوری کائنات کے باس کے پاس جائیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ ہمیں بخشے؟ ہم نے تو تیاری نہیں کری۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس کو کتنا غصہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العمران کی آیت نمبر 102 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا پورا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور اگر تمہیں موت واقع ہو جائے تو فرما برداری کی حالت میں، اور تم کو ہرگز موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ غور کیجیے گا کہ کیا ہم ہر وقت فرما برداری کی حالت میں ہوتے ہیں؟ اس وقت جب کہ لیلۃ القدر کی راتوں کا آغاز ہو رہا ہے، لیلۃ القدر کی راتوں کو ڈھونڈنے کا آغاز ہو رہا ہے، اس وقت تو خاص طور پہ ہمیں ہر وقت اس حالت میں ہونا چاہیے کہ ہم فرما برداری کی حالت میں ہوں، اور یہ بات اپنے گھر والوں کو بھی بتانی چاہیے۔ ایک بڑی پیاری حدیث مجھے یہاں پہ یاد آ رہی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حدیث شریف میں آیا کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے کہ جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے، پڑھے اور پڑھائے، سمجھے اور سمجھائے۔ ناظرین محترم، ہماری بخشش کا ایک واحد ذریعہ قرآن مجید ہے۔ آئیے قرآن مجید کے ذریعے ہم نہ صرف اپنی بلکہ اپنے گھر والوں کی بھی، اپنے رشتہ داروں کی بھی، اپنے بہن بھائیوں کی بھی، اپنے خاندان کے بزرگوں اور بچوں کی بھی، اپنے پڑوسیوں کی بھی، اپنے دوستوں کی بھی، اور ساتھ ساتھ اپنے کولیگ ہمسائے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو ساتھ ساتھ یہ بات بتائیں، اور ان لوگوں کو آگ کے عذاب سے بچائیں، ان لوگوں کو بخشش والے میں شامل کروائیں۔ آئے میں اور آپ مل کے یہ تہیہ کریں اور یہ جد و جہد کریں۔ ابھی وقت گیا نہیں ہے، وقت ہمارے پاس ہے۔ ہم دنیا میں بھی تو اپنے ٹارگٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں نا، اپنے ٹارگٹ کو سیٹ کر کے، خواہ وہ آفس کے معاملات ہوں، خواہ وہ کاروباری معاملات ہوں، خواہ وہ گھر کے معاملات ہوں، ہر کسی کے ٹارگٹ اپنے الگ الگ ہوتے ہیں کہ ایک ٹارگٹ سیٹ کیا جاتا ہے، اور اس ٹارگٹ میں ہمیں وہ اچیو کرنا ہوتا ہے، خواہ وہ منتھ کا اینڈ ہو یا وہ پھر منتھ کا شروع ہو۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اس ماہ رمضان میں اپنا کوئی ٹارگٹ بنایا، اس ماہ رمضان میں اپنے گھر والوں کا کوئی ٹارگٹ بنایا۔ آئیے میں اور آپ مل کے، ابھی بھی وقت ہے، ایک ٹارگٹ کو بنائیں اور اس کے اوپر بھرپور محنت کریں۔ ناظر محترم، زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، بار بار تو نہیں ملتی۔ آئیے اس اپنی زندگی میں ہم جتنا اس لیلۃ القدر میں محنت کریں گے، اتنا ہی ہمیں کمائی کا موقع ملے گا، اتنا ہمیں دگنا اجر ملے گا۔ دگنے اجر سے ایک بات اور یاد آ رہی ہے کہ جتنا ہم یہاں پہ اس وقت نفل کا اہتمام کرتے ہیں، نفل کے اہتمام میں ہوتا کیا ہے کہ 70 گنا درجہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اس قرآن مجید کو اگر ہم سمجھیں گے، اس قرآن مجید کی اگر ایک آیات کو ہم سیکھنا سکھانے میں لگا دیں گے، تو ایک آیات کو سمجھنے میں ایک نفل، یعنی کہ ایک آیات کو سمجھنے میں 100 نفل کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 100 نفل آپ اگر پڑھیں اور ایک آیات کو اگر اپنی زبان میں سمجھیں تو آپ کو 100 گنا زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ ہم ذرا نفل جب پڑھتے ہیں تو ایک نفل میں ہم کم سے کم
ایک دفعہ سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہیں نا، اور سورہ فاتحہ میں 7 رکعتیں ہوتی ہیں، تو 7 رکعتوں کو ذرا 100 سے ملٹیپلائی کیجئے تو آنسر آپ کے سامنے ہوگا۔ 700 گنا آپ کو اجر ملتا ہے ایک آیات کو سمجھنے کے لیے۔ وقت آپ کے پاس ہے، وقت میرے پاس ہے، وقت آپ کے گھر والوں کے پاس ہے، وقت میرے گھر والوں کے پاس ہے۔ آئیے اس رمضان المبارک کو اپنے لیے بخشش کا مہینہ بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں، یہ آیات ہم نے پروگرام کے آغاز میں بھی پڑھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب ہوا رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، ھدی للناس، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الھدی والفرقان، اور اس میں واضح دلائل ہیں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے۔ ذرا غور کیجیے گا، اس قرآن حکیم سے ہمیں کتنی ہدایت ملے گی۔ اس قرآن حکیم میں جگہ جگہ ہمارے لیے ہدایت موجود ہے۔ آئیے ہم اس ہدایت کو مل کے سمجھتے ہیں، اس ہدایت کو مل کر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ صرف اسی وقت ہوگا کہ جب ہم اپنا ٹارگٹ کو سیٹ کریں گے، ہم اپنے گھر والوں کے ٹارگٹ کو سیٹ کریں گے۔ اگر ہماری روٹین ایسے ہی رہی کہ جیسے کہ پورے رمضان ہم صبح آفس گئے اور صرف اپنے آفس کے ٹارگٹ کو امپورٹنٹ دی، اگر ہم نے صرف اپنے آفس کے ٹارگٹ کو امپورٹنٹ دی تو آپ کے گھر والوں کے ٹارگٹ کو کون امپورٹنٹ دے گا؟ آپ یاد رکھیں، اپنے اگر آفس کے ڈرائیور ہیں تو یقین جانیں آپ اپنے گھر والوں کے بھی ڈرائیور ہیں۔ آپ چاہیں تو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ میں لے جائیں، آپ چاہیں تو اپنے گھر والوں کو جنت کے باغوں میں لے جائیں۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو کہاں لے کے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ خالی پکوڑوں کا مہینہ نہیں تھا، یہ مہینہ خالی پنکھوں کی صفائی کا مہینہ نہیں تھا، یہ مہینہ خالی گھر کی سیٹنگ کرنے کا مہینہ نہیں تھا، یہ مہینہ خالی گھر کی نئی کنسٹرکشن کروانے کا مہینہ نہیں تھا، خواہ وہ کچن کی ہو، خواہ وہ کسی بھی ایریا کی ہو۔ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ تھا، یہ مہینہ گڑگڑانے کا مہینہ تھا، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو وقت دینے کا مہینہ تھا۔ اس مہینے میں خاص طور پہ آخری عشرے میں عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ عید کی شاپنگ کو بھرپور زور دے رہے ہوتے ہیں۔ فلانے کا یہ نہیں آیا تو فلانے کا وہ نہیں آیا، یہ کب آئے گا تو وہ کب آئے گا۔ اس شاپنگ میں پوری کی پوری آپ کی رات جا رہی ہوتی ہے، مغرب سے لے کے رات تک آپ مسلسل تھک رہے ہوتے ہیں۔ یہی شاپنگ اگر ہم دین میں کر لیں، یہی محنت اگر ہم دین میں کر لیں، یہی محنت ہم اللہ کو پا لینے کے لیے کر لیں، یہی جد و جہد ہم اللہ کو پا لینے کے لیے کر لیں، تو سوچئے ہم اس وقت موت کی حالت میں ہوں جب ہم فرما برداری کی حالت میں ہوں گے۔ تو کوشش کیجئے مل کے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیے، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ اور جہنم کی آگ سے بچانے کا واحد ذریعہ قرآن مجید ہے۔ آئیے ہم لوگ مل کر باقی کے دن جو رہ گئے ہیں اس کو بھرپور گزارنے کے لیے بھرپور محنت کریں، راتوں کو جاگ کر ایک دوسرے کو بتائیں کہ اگر کسی کو کوئی چیز نہیں پتہ تو اس کو ہم بتائیں کہ ہاں ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ایسے۔ آئیے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں، آئیے ہم لوگ مل کے ایک دوسرے کے لیے محنت کریں، آئیے ہم لوگ مل کے ایک دوسرے کو مضبوط کریں، آئیے ہم مل کے اپنے پورے کے پورے خاندان کو مضبوط کریں۔ ہم اگر پورے کے پورے خاندان کو مضبوط کریں گے تو یہ معاشرہ مضبوط ہو جائے گا، اور یہ معاشرہ مل کے اگر اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں یہ ان دنوں کو گزارے گا تو ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی
بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے گھر والوں کو اپنے عذاب سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر میں فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں، کوئی 4 مرتبہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آیت نمبر 17 میں، آیت نمبر 22 میں، آیت نمبر 23 میں، اور پھر آیت نمبر 17 میں، آیت نمبر 22 میں، آیت نمبر 32 میں، اور پھر آیت نمبر 40 میں۔ ان 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کوئی ہے، ہم نے قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے اس کو سیکھنے والا؟ ذرا غور کیجیے گا، اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے بھی آسان کر دیا ہے کہ کیا کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ کیا میں اور آپ نصیحت لینے والے ہیں؟ یہ آپ اپنا آڈٹ خود کیجئے اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گھر والوں کا بھی آڈٹ کروائیے۔ میں بھی اپنا آڈٹ کروں اور اپنے گھر والوں کا انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی ضرور آڈٹ کرواؤں گا۔ آپ کے گھر میں تو معصوم بچے بھی ہوں گے اور آپ کے گھر والے بھی ہوں گے، بزرگ بھی ہوں گے، اور اگر نہیں ہیں تو گھر والے تو ہیں۔ مل کے عبادت کریں، دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ نہ مجھے پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کی کون سی ایسی رات ہے، نہ آپ کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کی کون سی ایسی رات ہے۔ آئیے ان پوری راتوں کو مل کر محنت کریں تاکہ کوئی بھی وقت ہم سے ضائع نہ ہو سکے اور اس وقت میں وہ لیلۃ القدر نہ نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس لیلۃ القدر میں بھرپور محنت، اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ جڑنے کی توفیق، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سمجھنے سے ایک اور بات یاد آئی ہے مجھے کہ ہم نے بچپن سے لے کے اب تک نہ جانے کتنے اسکولوں کی کتاب کو پڑھا ہوگا، کتنے مضمون کو پڑھا ہوگا، کتنا سمجھا بھی ہوگا نا۔ ہم نے میٹرک بھی کر لیا، گریجویشن بھی کر لیا، ہم نے ماسٹرز کر لیا، پی ایچ ڈی کر لیا، ہم نے نہ جانے کتنے شارٹ کورسز، لانگ کورسز، کمپیوٹر کے کورسز، ایون لینگویجز کر لی۔ ذرا غور کیجیے گا، کیا ہم نے قرآن کو سیکھنے کے لیے کوئی لینگویج کی؟ کیا ہم نے قرآن میں ماسٹرز ڈگری حاصل کرنے کی کبھی کوئی کوشش کری؟ کیا ہم نے قرآن کے مضمون کو سمجھنا چاہا؟ معذرت کے ساتھ قرآن کو ابھی تک الماری میں ایک خوبصورت جزدان میں رکھ کر پھر کبھی کبھی اس کو نکال کر صرف اپنے ثواب کے لیے ایک سورہ پڑھ کے رکھ دیا۔ محض قرآن مجید صرف اس لیے نہیں آیا، قرآن مجید حصول ہدایت کے لیے آیا ہے، جو متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں ہی فرمایا کہ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہے جو ہدایت پانے والے لوگ ہیں، جو متقی لوگ ہیں۔ یہ ہدایت ان کے لیے ہے جو تقوی حاصل کر سکیں، جو اللہ سے ڈر سکیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ہم نے کتنی ہدایت لی ہے ابھی تک۔ آئیے میں اور آپ مل کے قرآن مجید سے ہدایت لیں۔ ابھی وقت گیا نہیں ہے، ابھی وقت جاری ہے، اور ہماری محنت ہماری وقت اس کے اوپر توجہ چاہتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے گھر والوں کو قرآن مجید سے جڑنے کا شوق عطا فرمائے، قرآن مجید کے ساتھ راتیں بسر کرنے کا شوق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پورے ماہ رمضان کے ساتھ ساتھ اب یہ جو آخری عشرہ چل رہا ہے، کوئی وقت بھی ایسا نہ گزرے کہ جو قرآن سے ہم محروم رہیں، جو قرآن کی عبادتوں سے ہم محروم رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمیں جنت الفردوس میں جانے کے لیے بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دوزخ کے آگ سے بچنے کے لیے، ہمیں اپنی بخشش کروانے کے لیے
ہم سے جد و جہد کروا لیں، ہم سے بخشش ہو جائے، ہمارے گھر والوں سے بخشش ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی ملاقات کریں گے اگلی نشست میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔